अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, जियो पार्लियामेंट के साथ मैं हूं अरशद वहीद चौधरी। पार्लियामान के दोनों ईवानों के इजलास शुरू हो चुके हैं और कौमी असम्बली का ये बजट इजलास है जो कि स्पीकर असद कैसर की ज़ेर सदारत शुरू हुआ है, जो कि हाल ही में कोरोना से सेहतयाब हुए हैं। लेकिन कोरोना की इस वबा के दौरान पार्लियामान के जब ये दोनों इजलास शुरू हो चुके हैं, इस दौरान हमने देखा है कि बहुत से अरकाने कौमी असम्बली, सेनेट के अरकान और इसके अलावा सूबाई असम्बलियों के अरकान भी कोरोना की वबा का शिकार हुए हैं, जिसके हवाले से काफ़ी ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात पाए जाते हैं। इसी हवाले से आज हम प्रोग्राम में बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद होंगे वफाकी वज़ीर साइंस और टेक्नोलॉजी जनाब फवाद चौधरी साहब और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा जनाब एहसन इकबाल साहब। बहुत शुक्रिया आपका। फवाद चौधरी साहब, आपने तो खासी इस पे अपनी रिजर्वेशंस जो हैं वो शो की हैं। जो गुज़श्ता माह इजलास हुआ था उसमें भी आपने कहा था कि ये टाइम का ज़िया है, अब भी आप यही समझ रहे हैं और आप कह रहे हैं कि वर्चुअल इजलास मुनक्किद किया जाना चाहिए। तो जब दीगर जो शोबा जात हैं वो SOPs के तहत अपने काम कर रहे हैं, तो आपको पार्लियामान के इन सेशंस जो हो रहे हैं इस पे क्यों आपको इतने ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात हैं? देखिए, तहफ़्फ़ुज़ात जो है ना वो 3 है। एक तो बुनियादी तौर के ऊपर जो पार्लियामेंट में जो ज़्यादा एज ग्रुप है वो 60 प्लस का है और बहुत बड़ी तादाद में लोग जो हैं वो 60 प्लस के यहाँ पे आते हैं। फिर ये है कि इसमें पूरे पाकिस्तान से लोग इकट्ठे होते हैं और तीसरा ये है कि ये बंद हॉल में हो रहा है और सेंट्रल एयर कंडीशनिंग जो है वो चल रही है, जिसकी वजह से जो वल्नरेबिलिटी है ग्रुप की वो बहुत ज़्यादा है बाकियों से। और फिर तीसरा ये है जो मेरे ख्याल में कि ऑल्टरनेटिव जब मौजूद है तो फिर हमें ऑल्टरनेटिव पे जाना चाहिए। बहुत सारे लोग जो है वो फ्रेंकली वो वैसे शाये हैं टेक्नोलॉजी यूज करने के ऊपर, अदरवाइज जो है वो कोई इतना प्रॉब्लम नहीं है और इस तरह के मौके से हमें फायदा उठाना चाहिए। हम पेपरलेस पार्लियामेंट की तरफ जा सकते हैं, हम वर्चुअल पार्लियामेंट की तरफ जा सकते हैं। तो चौधरी साहब, आपने पिछले इजलास में भी शिरकत नहीं की थी और अभी भी यही तहफ़्फ़ुज़ात रखते हुए क्या आप ये जो अहम इजलास है बजट के हवाले से, इसमें अब भी आप शरीक नहीं होंगे? नहीं, अभी तो बड़ा मुश्किल है जी। देखिए, तकरीबन 44 लोग जो है उनको कोरोना डिटेक्ट हो गया है। नेशनल और प्रोविंशियल असेंबली में 5-6 लोग जो हैं वो तो जान से चले गए हैं। सो मेरा ये ख्याल है कि इस वक्त एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है, बड़ा ख़तरनाक है। तो अल्लाह मेहरबानी करे, जो लोग जा रहे हैं अल्लाह उनकी हिफाजत करे। तो एहसन इकबाल साहब, आप नहीं समझते कि जैसे फवाद चौधरी साहब भी कह रहे हैं कि अगर आपके पास ऑप्शन मौजूद है आप वर्चुअल सेशन मुनक्किद कर सकते हैं, तो इसमें क्या कबाहत थी? क्यों आप लोगों ने जो फ़खर इमाम साहब की सरबराही में कमेटी बनाई गई थी वर्चुअल सेशन के लिए, उसमें ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात हमने देखा है कि वो अपोजिशन की तरफ से सामने आए, तो आप क्यों नहीं चाह रहे कि वर्चुअल इजलास मुमकिन हो सके? जी अर्शद, देखिए इस वक्त जो हुकूमत की 3 ब्रांचेस हैं, एक एग्जेक्टिव है, एक जुडिशरी है और एक पार्लियामेंट है। इस वक्त एग्जेक्टिव भी फंक्शन कर रही है, काबीना का इजलास भी होते हैं जिसमें पूरे मुल्क से लोग आते हैं। हर रुकन जो काबीना का है वो किसी न किसी मुल्क के मुख्तलिफ इलाके से घूम फिर के आता है और उसमें अफसरान भी होते हैं। तो काबीना के अगर इजलास हो सकते हैं तो पार्लियामेंट का इजलास करने में क्या कबात है। इसी तरह अगर आप अदालतें देखें, हाई कोर्ट के सेशन हो रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट हो रही है जिसमें साइलिन जो हैं वो मुख्तलिफ इलाकों से आते हैं, वकला आते हैं। असल बुनियादी बात यह है कि आपने SOPs को इम्प्लीमेंट करना है। अगर आप उन SOPs के साथ इजलास मुनक्किद करें तो उसमें कोई कबात नहीं है और ये बड़ा गलत मैसेज जाएगा कि दीगर तमाम इदारे काम कर रहे हैं और पार्लियामेंट को हम लॉकडाउन कर दें या हम भाग जाएं कि जी हम तो वर्चुअल उसमें जा रहे हैं। दूसरी एक तरफ हुकूमत ये कह रही है कि मुल्क नॉर्मल हो रहा है, सियाहत के लिए मुल्क खोला जा रहा है, दफातर खोले जा रहे हैं, पार्क्स खोल दिए गए हैं, हर चीज़ खोली जा रही है। दूसरी तरफ हम पार्लियामेंट के इजलास के ऊपर जो मेंबरान असम्बली हैं वो इतने खुद को कमज़ोर दिखाएं कि नहीं जी हमारी जान बड़ी प्यारी है, कौम मरती है तो मरे। ये मैं नहीं समझता कि मुनासिब बात होगी। आप यूरोप की मिसाल ले लीजिए, आप मशरक़ वस्ता की ले लीजिए। लबनान में उन्होंने इजलास किया, उनका हॉल छोटा था, एक दूसरे हॉल में जाके किया। अब बरतानिया के अंदर इजलास हो रहा है, अमेरिका के अंदर हो रहा है, हर मुल्क के अंदर जहाँ पार्लियामेंट है वो मिल रही है। तो इसलिए लेकिन एहसन साहब, जो आपने मिसालें दी हैं जैसे एग्जेक्टिव है या अदलिया है, वहाँ पर आप देखते हैं कि उनकी तादाद तो इनके मुकाबले में बहुत थोड़ी होती है। अगर कैबिनेट के 40-50 मेंबर्स हैं वो इजलास कर लेते हैं, या जजेस सुप्रीम कोर्ट में एक जज साहब बैठे हुए हैं और चंद लोग वहाँ पे होते हैं। लेकिन कौमी असम्बली और सेनेट के तो अरकान की तादाद जो है वो सैकड़ों में है, तो आप उनको कैसे उनके साथ कंपेयर कर सकते हैं? इसमें जरा मैं ऐड भी करना चाहता हूँ आपकी बात में। पहली बात, थोड़ी जो आपने बात की है बेसिकली, एहसन इकबाल साहब ने जो मिसालें दी हैं वो तो बिल्कुल ही गलत दी हैं।
कैबिनेट की जो मीटिंग हो रही है वो तो वीडियो मीटिंग हो रही है। एक जगह के ऊपर 10-15 लोग से ज्यादा लोग जो है वो नहीं बैठते, वो तो 4 जगहों के ऊपर वीडियो लिंक से मीटिंग हो रही है। तो कैबिनेट की मीटिंग तो पहले ही वर्चुअल हो रही है। बरतानिया की इन्होंने मिसाल दी है, बरतानिया में सिर्फ पार्लियामेंट के अंदर 30 से 35 लोग आते हैं, बाकी तमाम लोग वर्चुअल शिरकत करते हैं। इसी तरीके से जो बाकी पार्लियामान है दुनिया की, जो मॉडर्न पार्लियामेंट जिनका आप हिसाब दें, उसका तमाम जो इजलास हैं वो वर्चुअल हो रहे हैं। ये तो जो इन्होंने मिसालें दी हैं अपनी, उन्हीं वही जो है वो गलत मिसालें दे रहे हैं। और तो दूसरी एहसन बात साहब ये से है, जान लेते हैं, एहसन साहब ये जो कह रहे हैं जैसे चौधरी साहब के ये मिसालें लागू नहीं हो सकती, और वैसे भी अगर वर्चुअल इजलास होता है तो वो एक कार्रवाई तो वैसे ही हो रही है ना। अगर आप लोगों ने वहाँ पे भी हमने देखा है तकारीर करनी है तो वो तो वर्चुअल उसमें भी हो सकती हैं। देखिए, ये जो बात कर रहे हैं, जिन पार्लियामेंट्स की बात कर रहे हैं, वहाँ पर जो मुख्तलिफ ममालिक से लोग आते हैं, मिसाल के तौर पे यूरोपियन यूनियन की असम्बली है, वहाँ मुख्तलिफ ममालिक से लोगों ने आना होता है, उसमें ट्रैवल इन्वॉल्व है। लेकिन जो डोमेस्टिक पार्लियामेंट्स हैं वो सारी तकरीबन मुल्कों के अंदर उन्होंने अलबत्ता SOPs में ये किया है कि लोगों की तादाद पे एक पाबंदी रख दी है कि इससे ज़्यादा लोग शरीक नहीं होंगे, और हर पार्टी के तनासुब से उसके अंदर वो शिरकत यकीनी बनाते हैं। तो हमने भी ये कहा है कि आप जो भी SOPs हैं वो तय कर लें कि किस हद तक कितने नंबर्स ऑफ पीपल जो सेफ सोशल डिस्टेंस के साथ शरीक हो सकते हैं वहाँ आना चाहिए। असल बात यह है कि जब आप वर्चुअल सेशन में जाते हैं तो आप असेंबली की कार्रवाई को उस तरीके से हिस्सा नहीं ले सकते जैसे कि फिजिकल वर्ल्ड में है, और बड़ा आसान होता है जो भी स्पीकर है या जो भी है जिसको मर्जी शट डाउन कर दे और आप उस पर बात ना कर सकें। इस वक्त मुल्क को जो मसाइल दरपेश हैं, देखिए बजट पास होना है, बजट की बहस एक इतनी अहम चीज़ है, ये कोई रूटीन की कार्रवाई नहीं है। वहाँ पे अरकान असेंबली का होना ज़रूरी है ताकि वो उस पर भरपूर तरीके से उसमें शमूलियत कर सकें। फिर इसी तरह जो मुल्क के अंदर कोरोना की सूरत है, टिड्डी दल की सिचुएशन है, पोस्ट कोरोना इकोनॉमिक रिकवरी होगा, ये बड़े अहम मसले हैं। और मैं फिर ये कहूँगा कि देखिए हर शोबे के कुछ प्रोफेशनल हैजर्ड्स होते हैं। मुझ पे कातलाना हमला हुआ, मुझ पे गोली चली, अब उसके बाद क्या ये मतलब है कि मैं घर के अंदर घुस के बैठ जाऊं? मैं उससे जो ही अस्पताल से निकला मैं अगले दिन पब्लिक प्लेसेस के अंदर था। हम सियासतदान अवाम से दूर नहीं हो सकते, हमें एहतियात जरूर करनी चाहिए। तो फवाद चौधरी साहब, दूसरी तरफ ये भी एक आप नहीं समझते कि कुछ खदशात ऐसे हो सकते हैं सिक्योरिटी के हवाले से भी? हमने देखा है कि अगर जो एप्लीकेशंस हैं ऐसी उनमें कोई तत्तुल आ जाता है, जैसे जूम पे आप इजलास मुनक्कद करते हैं या किसी और इस तरह के एप्लीकेशन पे करते हैं, तो वो उसमें हैकर्स जो हैं वो उसको डिस्टर्ब कर सकते हैं। पहली बात तो यह है कि मुझे तो फ्रेंकली काफी हैरत हुई है कि एहसन इकबाल साहब जो खुद टेक्नोलॉजी बड़े सैवी आदमी हैं वो इसकी मुखालफत कर रहे हैं। कोई आदमी जो दूसरे हैं मुशाहिदुल्लाह साहब वगैरह करें तो वो तो समझ भी आती है। ये जो इन्होंने बातें की, अब आखिर में अल्टीमेटली इनकी सिर्फ एक ही बात है कि देखें स्पीकर को इस मामले में बहुत कंट्रोल हासिल हो जाता है, और जो शोर शराबा या हम बजट के एक दूसरे के ऊपर कागज नहीं फेंक सकते वो हम नहीं कर सकेंगे जिससे कि हमारी कारकर्दगी मुतासर होगी। क्योंकि अपोजिशन की कारकर्दगी तो हमारी पार्लियामेंट में यही होती है कि शोर कितना ज्यादा जो है वो मचा सकते हैं। इसलिए ये कि अपोजिशन को, और इसके अलावा तो जाहिर है उनकी कोई कंट्रीब्यूशन होती नहीं, तो ले दे के तो फिर यही एक मामला जो है वो इनका रह जाता है। इसके अलावा तो कोई और चीज जो है वो रहती नहीं है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात जो आपने सिक्योरिटी की है वो तो चूंकि जूम का या उनका इशू ये है कि उनके सर्वर्स जो है वो दूर बाहर पड़े होते हैं और इसलिए वो हैकिंग हो जाती है। ये तो हम डिजाइन कर सकते हैं एक सिक्योरिटी प्रोग्राम जो खालिस्तान पार्लियामेंट के लिए होगा, और उसकी एक्सेसिबिलिटी ही सिर्फ पार्लियामेंट और पार्लियामेंट सेक्रेटेरिएट की होगी, तो वो उसमें सिक्योरिटी इश्यूज का तो कोई इतना बड़ा जो है वो मसला नहीं है, वो तो यहाँ पे रिजॉल्व हो सकता है। और फिर चूंकि लोग बहुत थोड़े हैं, 1000 लोगों के लिए आपने डिजाइन करना है, वो प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम सिर्फ यही है कि अपोजिशन को लगता है कि एक तो वो शोर शराबा नहीं हो सकेगा, जो इसमें एक दूसरे के ऊपर कागज नहीं फेंक सकेंगे, और स्पीकर का कंट्रोल बढ़ जाएगा। इसके अलावा तो और कोई इशू। तो एहसन इकबाल साहब, जैसे आप भी जानते हैं कि बहुत कम लोग हैं जो आप हर सियासी जमात में कुछ 6 से 7 लोग 8 लोग हैं जो
یہ اعداد و شمار کا جو گورکھ ایک دندہ ہے وہ سمجھتے ہیں، بجٹ سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں وہ جانتے ہیں، تو آپ نہیں سمجھتے کہ یہ مناسب ہو کہ چند ایک لوگ جو ہیں وہ ہر پارٹی اپنی ان کو نامزد کر دے اور وہی لوگ جو ہیں وہ ڈیبیٹ میں حصہ لیں تاکہ یہ جو پروسیس ہے وہ جلدی کمپلیٹ ہو سکے؟ کیونکہ آپ لوگ تو ابھی 13 اگست تک اس اجلاس کو چلانا چاہ رہے ہیں، تو یہ تو ایک بڑا خطرے سے خالی نہیں ہے جب منیر اورکزئی صاحب بھی وفات پا چکے ہیں اور کئی ارکان صوبائی اسمبلی جو ہیں ان کی ڈیتھس بھی سامنے آئی ہیں۔ جی دیکھیے ارشد، جیسے ابھی فواد صاحب نے کہا کہ میں انجینئر ہوں اور میں پرو ٹیکنالوجی ہوں۔ ٹیکنالوجی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اپنی ذمہ داریوں سے اپنے رول کو، کردار کو ایبڈیکیٹ کر دیں۔ ٹیکنالوجی کا مقصد ہے کہ آپ پیپر لیس انوائرمنٹ لے کر آئیں۔ آج بھی قومی اسمبلی کے اندر غیر ضروری کاغذوں کے پلندے ہیں جو ہمارے سامنے رکھے جاتے ہیں، اور وہ ایک ویسٹ آف ریسورسز ہے، اسٹیشنری برباد ہوتی ہے، شاید انہیں کو پڑھتا بھی نہیں ہے۔ اب ان ساری چیزوں کو آپ ایلیمنیٹ کریں۔ ٹیکنالوجی کا یہ ایک بہتر مصرف ہے۔ آپ ٹیکنالوجی کے ذریعے وہاں پہ ووٹنگ سسٹم کو رائج کریں جو کہ وہاں اسمبلی کے اندر لگا ہوا، اسے فنکشنل کریں۔ یہاں پر اپوزیشن کوئی مسئلہ اٹھاتی ہے، اس کے بعد اسپیکر یا ڈپٹی اسپیکر ایک حکومت کا کوئی گالی بریگیڈ کا بندہ کھڑا کر دیتا ہے، وہ گالی گلوچ شروع کر دیتا ہے۔ جس طرح اسپیکر نے اور ڈپٹی اسپیکر نے اسمبلی کو چلایا ہے، وہ تو اپوزیشن کو بولنے ہی نہیں دیتے۔ اور اگر یہاں پہ آپ ورچوئل اجلاس کریں گے، انہوں نے تو کسی اپوزیشن کے بندے کو بولنے ہی نہیں دینا۔ جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ بڑا غیر معمولی اجلاس ہے اور خاص طور پہ چونکہ بجٹ کے حوالے سے، تو گزشتہ اجلاس میں تو ہم نے دیکھا کہ اپوزیشن لیڈر جو ہیں وہ ڈاکٹرز کے ایڈوائس کے مطابق انہوں نے اس اجلاس میں شرکت نہیں کی تھی، تو اب اس اجلاس کی اس غیر معمولی نوعیت کو سامنے رکھتے ہوئے وہ آئیں گے، شریک ہوں گے؟ جی مجھے امید ہے، کیونکہ یہ بجٹ سیشن ہے اور بڑا اہم اجلاس ہے۔ انشاءاللہ تعالی جو بھی اب اس کا ضابطہ ہوگا، ایس او پیز ہوں گے، انہیں پورا کریں گے اور یہ رسک انہیں لینا پڑے گا، اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ وہ شریک ہوں گے۔ تو فواد چودھری صاحب، یہ جو آپ کے تحفظات ہیں اور آپ کا یہ جو ایک موقف ہے، کیا وجہ ہے کہ آپ ابھی تک اپنی پارٹی جو ہے اس کو بھی قائل نہیں کر سکے؟ حکومت جو ہے وہ بھی، اسپیکر صاحب جو ہیں آپ نے ان کے بارے میں بھی کچھ تحفظات ظاہر کیے تھے جب انہوں نے وہ ایک میٹنگ بلکہ ایک کمیٹی بنائی تھی ورچوئل اجلاس کے حوالے سے، آپ نے کہا تھا کہ آپ کو اس میں شامل نہیں کیا گیا، تو کیا وجہ ہے کہ آپ اپنی پارٹی کے جو اسپیکر صاحب ہیں یا ڈپٹی اسپیکر ہیں انہیں بھی قائل نہیں کر سکے ابھی تک؟ دیکھیں، زیادہ تر جو لوگ ہیں نا، وہ لوگ تو وہ ہیں جو واٹس ایپ بھی کبھی نہیں اپنا کھول سکتے۔ سو زیادہ تر جو لوگ ہیں وہ ہم شائع ہیں ویسے ہی ٹیکنالوجی کے لیے، اور یہ بات آپ نے بالکل صحیح کہی ہے۔ اسپیکر صاحب نے جو ورچوئل کے اوپر جو میٹنگ بنائی، اس میں نہ منسٹر فار سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کو شامل کیا گیا، نہ منسٹر آئی ٹی کو شامل کیا گیا، اور آپ دیکھیے کہ جنہوں نے بتانا تھا کہ آپ کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے، وہ اس کمیٹی کا حصہ نہیں تھے۔ اور یہ جو احسن اقبال صاحب نے باتیں کی ہیں، پیپر لیس ہونا چاہیے، ووٹنگ ہونا چاہیے، یہ کم از کم 10,000 بار میں سیکریٹریٹ کہہ چکا ہوں، اسمبلی سیکریٹریٹ کو، کہ یہ سارے کام بہت آسان ہیں اور اس کو ہمیں کرنا چاہیے۔ ٹھیک، تو چودھری صاحب آپ نے ایک خط جو ہے وہ وزیر اعظم صاحب کو بھی پچھلے دنوں میں ہم نے دیکھا ہے کہ وہ لکھا ہے کہ جو نواز شریف صاحب کی تصویر سامنے آنے کے بعد کہ وہ جس طرح باہر گئے ہیں، آپ نے اس پہ بھی سوالات اٹھائے اور آپ نے کہا کہ اس کی ایک انکوائری ہونی چاہیے، تو آپ کو اس خط کا کوئی جواب آیا یا فیاض الحسن چوہان صاحب نے بس جیسے جواب دے دیا وہی کافی ہے حکومت کی طرف سے؟ چوہان صاحب نے اس کا جواب کیا دینا، ان کو بیچاروں کو کیا وجہ، انہوں نے آپ پہ تنقید کی نا؟ ان کو کیا، ان کو تو ظاہر ہے معاملہ اتنا اس لیول کا تو نہیں ہے، تو ان سے پوچھے ہی ہے۔ پی ایم صاحب سے میری بات ہوئی ہے، پی ایم صاحب نے کہا کہ بالکل یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے اور یقینی طور کے اوپر اس کی جو ہے انویسٹیگیشن ہونی چاہیے۔ یہ کووڈ وغیرہ کے معاملہ ذرا ٹھیک ہوتے ہیں تو اس کو دوبارہ کر دیں، کیونکہ بڑی سمپل بات ہے۔ دیکھیے، جو برطانیہ کی رپورٹس ہیں وہ تصدیق نہیں کر رہی پاکستان کی رپورٹس کی۔ اب دونوں میں سے ایک رپورٹ جو ہے وہ تو غلط ہے نا، یا برطانیہ کی رپورٹ غلط ہے یا پاکستان کی رپورٹ غلط ہے، تو جب تک اس پہ تحقیق نہیں ہوگی، جب تک اس پہ بات نہیں ہوگی، وہ کیسے پتہ چلے گا؟ تو یہ اگر کھرا جو ہے یہ آپ کے اپنے لوگوں کی طرف چلا گیا چودھری صاحب اس تحقیقات کے دوران، تو پھر کیا ہوگا؟ دیکھتے ہیں کس کی طرف جاتا ہے، جس کی طرف جاتا ہے اس کو بھگتنا چاہیے، یہ تو اپنا پرائیویٹ کی تو بات ہی نہیں۔ کیوں احسن اقبال صاحب، آپ اتفاق کریں گے کہ اگر یہ حکومت انکوائری کرواتی ہے کہ واقعی نواز شریف صاحب جب گئے تھے تو وہ جو رپورٹس جمع کروائی گئی تھیں، کیا وہ اس وقت مناسب تھیں؟ واقعی ڈاکٹرز کی ایڈوائس جو تھی وہ حقائق پہ مبنی تھی یا ان میں کوئی جو ہے وہ گڑبڑ کی گئی؟ اچھا دیکھیے نا، یہ تو حکومت کے اپنے گھر کا معاملہ ہے۔ نواز شریف صاحب کوئی مسلم لیگ نون کے میڈیکل ونگ کی رپورٹوں کے ریکمنڈیشن پر تو نہیں گئے نا، وہ تو وزیر اعظم نے شوکت خانم سے لے کر اپنی پنجاب حکومت کی وزیر صحت یاسمین راشد صاحبہ
اور سارے ڈاکٹرز اور پھر انٹیلیجنس ایجنسیز کو یہ کہا کہ ان ڈاکٹرز کی پڑتال کرو کہ ڈاکٹرز نے کوئی کسی دباؤ میں یا کسی لالچ میں تو غلط رپورٹ نہیں دی. تو یہ تو حکومت کی انٹرنل ہاؤس کیپنگ ہے, وہ اس پہ کریں. اور جو وزیر صحت ہیں پنجاب کی, وہ ہمارے موصوف وزیر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کو جواب دے چکی ہیں کہ جو سب کچھ ہوا تھا وہ پنجاب حکومت کے سرکاری لیبارٹریز میں ان کی نگرانی میں ہوا تھا. اصل بات یہ ہے کہ یہ ایشوز کو کھڑا کرتے ہیں عوام کی توجہ اٹھانے کے لیے. اس وقت آپ دیکھیے پاکستان نے جس طرح کرونا وائرس کو ہینڈل کیا, ہم دنیا میں ایک لطیفہ بن چکے ہیں. ٹڈی دل کو جس طرح ہم نے ہینڈل کیا, ہم دنیا کے اندر ایک لطیفہ بن چکے ہیں. اور اسی طرح معیشت کے جو معاملات ہیں ہم ایک مذاق بن گئے ہیں. آپ یہاں دیکھیے کہ اگر بزنس مین صنعت کار ہے, اس نے تاجر ہے, اپنے مسئلے حل کرنے ہیں تو وہ آرمی چیف کا جا کے دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے. اگر کرونا وائرس ہے تو وہ بھی آ کے ہم فوج کے حوالے کرتے ہیں کہ جی آپ ہی کریں, ہم نے تو کچھ نہیں کرنا. ٹڈی دل ہے وہ بھی ہم نے ان کے حوالے کر دیا. وہ ہماری فوج جو ہے وہ سرحدوں کی حفاظت کرے یا اس حکومت کی نالائکیوں کا بوجھ اٹھائے. احسن صاحب, آپ جن پہ ذمہ داری ڈالنے کی بات کر رہے ہیں یا اعتراض کر رہے ہیں وہ تو بڑے کمفرٹیبل ہیں, اور دونوں جو اس وقت ریاست کے ادارے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جو اس وقت ہم آہنگی پائی جا رہی ہے وہ اس سے پہلے کبھی نہیں تھی. دیکھیے بڑی اچھی بات ہے, لیکن میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ جو سول حکومت ہے اس کے سوچنے کا مقام ہے کہ اگر آج ہمارے بارڈرز کی صورتحال دیکھیں, آپ انڈیا کے عزائم دیکھیں, مغربی سرحدوں کی صورتحال دیکھیں, اگر ہم حکومت میں ہوں تو ہم انٹرنل ذمہ داریوں کا کوئی بوجھ فوج پہ نہ پڑنے دیں کہ آپ جا کے بارڈرز کے اوپر اور سیکیورٹی کے اوپر پوری توجہ رکھیں, چونکہ اس وقت ہم غیر معمولی حالات سے گزر رہے ہیں. روز ہمارے وزیر خارجہ صاحب جو ہیں وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جی بھارت یہ کر سکتا ہے وہ کر سکتا ہے, اور ہم اپنے ان اداروں کو جن کا بنیادی کام ہماری سرحدوں کی حفاظت ہے ان کو دن بدن انٹرنل معاملات میں الجھا رہے ہیں. چونکہ ہم ناکام ہو رہے ہیں, ہم کام نہیں کر سکتے, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ملک کے ساتھ بھی زیادتی ہے, ان اداروں کے ساتھ بھی زیادتی ہے, اور پاکستان کی سلامتی کے ساتھ بھی زیادتی ہے. جی, تو فواد چوہدری صاحب آپ یہ بھی بتا دیجیے گا کہ پارلیمان جو ہے وہ لوگ چونکہ ان کی ریپرزنٹیشن کر رہی ہے, اور لوگ اس وقت جن مشکلات کا شکار ہیں, لوگ توقع رکھتے ہیں کہ پارلیمان ان کے لیے کوئی یا ان کو ریلیف دینے کے لیے کوئی کردار ادا کرے. لیکن ہم نے دیکھا کہ پہلے دن جو اجلاس ہوئے سینٹ کے اجلاس میں جو ترجیحات سامنے آئی ہیں وہ اپنے فیملیز کے لیے ایئر ٹکٹس جو ہیں وہ اس کے واؤچرز اس کے حوالے سے بل پیش کر رہے ہیں. تو آپ کو نہیں لگتا کہ یہ ترجیحات میں بھی تھوڑی تبدیلی ہونی چاہیے؟ خیر فرینکلی وہ ایئر ٹکٹس کو اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. وہ یہ ہے کہ جی لوگ کراچی سے فار ایگزامپل جو کوئٹہ کے لوگ ہیں اگر وہ کراچی میں ہیں تو وہ اپنا واؤچر کراچی سے بھی استعمال کر سکیں گے. تو ہمارے ہاں یہ بھی رواج ہے کہ پولیٹیشنز کو تو ہم سارے جو ہیں وہ فوراً جو ہے وہ ساری دنیا کے چیکس انہیں کے اوپر لگاتے ہیں, باقیوں کے اوپر ہمارا دھیان ذرا کم ہی جاتا ہے. کیونکہ عوام کے نمائندے آپ لوگ ہیں. نہیں, عوام سارے ہی کر رہے ہیں. یہ تو نہیں نا کہ حکومت اور کے کرتے رہو اور پھر عوام جو ہے وہ ریپرزنٹیشن. تو ایک بیلنس ہونا چاہیے. تنقید جو ہے اس کو روم نہیں دینا چاہیے نا اوروں کو حکومت کرنے کا آپ لوگوں کو. اس میں روم, ٹھیک بات ہے آپ کی, وہ تو انکمپیٹنس کی وجہ سے روم ملتا ہے, روم نہیں ملنا چاہیے. اور یہ جو لیکن البتہ تنقید جو ہے وہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ غیر ضروری ہو جاتی ہے. جہاں تک اس وقت یہ دیکھیں نا عمومی طور کے اوپر کیا رواج پارلیمنٹ میں آتا ہے, وہ کہتے ہیں کہ آپ نے کچھ نہیں کیا. ابھی بھی احسن اقبال صاحب نے آدھا گھنٹہ کہا جی حکومت کچھ نہیں کر رہی, یہ نہیں ہو رہا, وہ نہیں ہو رہا. آپ کا پلان کدھر ہے اپوزیشن کا؟ کیا کرنا چاہیے حکومت کو؟ کیا حکومت کو کرفیو لگا دینا چاہیے؟ جب بات آئی کے اوپر جو ہے ایس او پیز ہونے چاہیے, سب سے پہلے رانا ثناء اللہ صاحب نے اس کی مخالفت کی. اس کے بعد جب آیا تاجروں کا, آپ تاجروں کے ساتھ جا کے کھڑے ہوئے. سوال یہ ہے کہ آپ تنقید تو کریں. دنیا میں اپوزیشن ایسے نہیں ایکٹ کرتی جس طرح پاکستان میں ہوتا ہے. اپوزیشن اپنے پیپرز بناتی ہے, پالیسیز آلٹرنیٹیو پالیسیز دیتی ہے, اس پہ میڈیا پہ ڈبیٹس ہوتی ہیں کہ جی یہ پالیسی صحیح نہیں ہے, اس کی آلٹرنیٹیو یہ پالیسی ہونی چاہیے. پاکستان میں تو ہوتے ہی کچھ نہیں ہے. پارلیمنٹ میں آتے ہیں. یہ تو روایت رہی ہے نا چوہدری صاحب کے جب پاکستان اسٹیل ملز جو ہے وہ یہ پرائیویٹائز کرنے جا رہے تھے تو آپ لوگ ان کے ساتھ کھڑے ہو گئے, ان کی لیبر یونین کے ساتھ, اور آپ نے کہا جی ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے. اور آج جو ہے آپ نے جب فیصلہ کیا ہے تو وہ مخالفت کر رہے ہیں. تو یہ ایک سیاسی روایت پاکستان میں ہے نا. تو یہی نا, اسی لیے تو پھر ہم میچور پالیٹکس کی طرف جا نہیں رہے نا. اگر آپ فار ایگزامپل اسٹیل مل میں کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ کا آرڈر غلط ہے, ہم سمجھتے ہیں اس پہ امپلیمنٹیشن نہیں ہونی چاہیے, تو اپوزیشن شوڈ کم اپ ود این آلٹرنیٹیو پلان, یہ کرنا چاہیے.
اچھا ایک لائن میں چوہدری صاحب ایک لائن میں صرف بتا دیں، وقت ختم ہوا جاتا ہے، ہم احسن اقبال سے بھی صرف ایک لائن میں جانیں گے بعد میں کہ کیا پارلیمان سے اب لوگوں کو کوئی ایسا ریلیف وہ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ اس کورونا کی وبا کے دوران آپ لوگ بھی اتنی مشکلات کے باوجود وہاں اگر اجلاس میں جا رہے ہیں تو انہیں بھی اس بجٹ کے ذریعے یا کوئی اور کسی طریقے سے انہیں ریلیف مل پائے گا؟ دیکھیے پہلی بات یہ ہے، یہ کوئی پہلوان نہیں ہے کورونا آ گیا، احسن اقبال صاحب بھی جو کہہ رہے تھے کہ ہم چھپ نہیں سکتے، یہ نہیں ہو سکتا، وہ نہیں ہو سکتا، یہ تو جراثیم ہے، اس کے اوپر جو ہے وہ احتیاطی تدابیر جو ہے وہ سیاستدانوں کو بھی کرنی چاہیے، عوام کو بھی کرنی چاہیے، اور یہ ایسا نہیں ہے کہ میں جاؤں گا تو میں آپ کو دھوبی پٹڑا مار دوں گا اور یہ میری بڑی واہ واہ ہو جائے گی، یہ تو بے وقوفی ہے کہ آپ کہیں کہ میں اس جراثیم کا مقابلہ جو ہے وہ ایکسپوز ہو کے کروں گا، یہ اس طرح سے یہ تو سوچ ہی غلط ہے۔ تو لیکن وزیر اعظم صاحب کی پالیسی تو ہمیں اس کے مطابق نظر نہیں آ رہی، پھر وہ بھی کہتے ہیں بس ٹھیک ہے آپ سب کچھ کاروبار چلائیں۔ پہلے دن سے ایس او پیز جو ہے اس کی بات کر رہے ہیں، اور وہ تو خیر پوری دنیا میں ایکسیپٹڈ فنومینا ہے کہ مکمل ایس او پیز کے ساتھ آپ مکمل لاک ڈاؤن نہیں کر سکتے۔ سندھ نے 3 دن کیا تھا، یا پیٹرول اور ڈیزل جو ہے وہ ختم ہو گیا، اس لیے آپ یہ تو نہیں کر سکتے کہ مکمل جو لاک ڈاؤن ہے وہ اس کی طرف جانا تو پوری دنیا میں ختم ہو گیا۔ البتہ ایس او پیز کے اوپر عمل درآمد امپورٹنٹ ہے، ایس او پیز پہ عمل درآمد جو ہے وہ ہونا چاہیے۔ تو احسن صاحب آپ بھی بتا دیجیے گا کیا اپوزیشن کوئی مثبت اور تعمیری کردار ادا کرے گی یا گزشتہ اجلاس کی طرح اس میں بھی صرف مخالفت برائے مخالفت ہوگی؟ اس کی وضاحت کروں گا، یہ فواد صاحب پچھلے اجلاس میں نہیں تھے، آپ پچھلے اجلاس کی تقاریر نکالیں، اس میں جتنی اپوزیشن کی طرف سے تقاریر تھیں ہم سب نے حکومت کو بہت مثبت انداز میں تجاویز دیں کہ حکومت کی حکمت عملی میں کیا نقائص تھے ان کو دور کیا جائے اور کیا نئے اقدامات اٹھانے چاہیے، بلکہ اس کے برخلاف حکومت کی طرف سے ماں سوائے وزیر اعظم کی قصیدہ اور کہ جی ان کا ویژن دنیا نے مان لیا اور وہ پتہ نہیں کیا دنیا کے کس وقت آئنسٹائن ہے، یہ کیا ہو گیا، اور کوئی حکومت نے کوئی بات نہیں کی۔ حد یہ ہے ایک پیراگراف ایک کاغذ کا صفحہ حکومت پیش نہیں کر سکی اسمبلی میں کہ اس کی کرونا وائرس اسٹریٹجی کیا ہے۔ جب لاک ڈاؤن کیا انہیں نہیں پتا تھا لاک ڈاؤن کے کیا تقاضے ہیں، جب لاک ڈاؤن اٹھایا انہیں نہیں پتا تھا لاک ڈاؤن اٹھانے کے کیا تقاضے ہیں۔ صاحب اب آپ لوگ نشاندہی کریں گے یہ جو لوپ ہولز ہیں ان کی، اور اس بارے میں کوئی تعمیری کردار ادا کرے گی اپوزیشن؟ جی اپوزیشن انشاءاللہ اپوزیشن بجٹ کے حوالے سے اپنی مثبت تجاویز دے گی، پہلے بھی دی تھیں، چونکہ یہ ملک کی معیشت جس تیزی کے ساتھ گر رہی ہے ہمیں سب کو مل کر اپنا کردار ادا کرنا پڑے گا۔ یہاں پاکستان کے نوجوانوں کا مستقبل داؤ پہ ہے، ہر سال 20 لاکھ نوجوان جاب مارکیٹ میں آ رہے ہیں، اگر ہم 6-7% سے گرو نہیں کریں گے اکانومی تو یہ ملک کے اندر سول وار والے حالات پیدا ہو جائیں گے، کرائم آپ سے بے قابو ہو جائے گا، لہٰذا اپوزیشن اپنا مثبت کردار ادا کرے گی، لیکن المیہ یہ ہے کہ ان کی اپنی حکومت اپنے وزیروں کی بات نہیں سنتی، فواد صاحب کی باتیں نہیں سنتی، تو اپوزیشن کی باتیں کہاں سے سنے گی؟ جی بہت شکریہ آپ دونوں معزز مہمانوں کا، اور ناظرین جیو پارلیمنٹ کا وقت ختم ہونے پہ ہم اجازت چاہیں گے۔ پروڈکشن ٹیم رضوان شاہ، اعظم علی اور محمد حمزہ کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔